اذلان، میں آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں میرے دل میں آپ کے لیے محبت نہیں ہے، لیکن ہاں آپ کی محبت دیکھ کر میرے دل میں آپ کے لیے عزت اور احترام بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ کے ماضی سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ آپ کا ماضی تھا، لیکن ہاں آپ کے ماضی سے باہر آنے میں آپ کی ہیلپ کر سکتی ہوں۔ اذلان مسکرائے۔ مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے، بس آپ ساتھ رہے، میں ہر چیز سے لڑ لوں گا، میں سب کر لوں گا، بس میرے ساتھ دینا۔ اچھا ابھی آپ یہاں سے تو اٹھیں، نیچے مت بیٹھیں۔ اذلان نے بے اختیار اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کی آنکھوں میں جمع نمی اب چھپائے نہ چھپ سکی۔ نورے نے آہستہ سے ٹشو اس کی طرف بڑھایا۔ ڈاکٹر صاحب، اتنے بہادر لوگ بھی روتے ہیں۔ اذلان ہنس بھی پڑا اور آنکھیں بھی بھیگ گئیں، صرف اس انسان کے سامنے جسے کھونے کا خوف جان سے بڑھ جائے۔ نورے نے اس کو اٹھنے کے لیے کہا اور ساتھ چیئر آگے پیش کی۔ نہیں نورے، اور آپ کو ایک بار منا لینا چاہتا تھا، میں آپ سے ملنے آیا تھا، آپ مان گئی، میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب آپ یہ بتائیں ہاسپٹل کب سے جوائن کر رہی ہیں؟ نورے کچھ سنبھل کر بولی، میرا دل ہے میں کل سے ہی آ جاؤں، لیکن سٹیچز کھلنے میں ٹائم لگے گا تو میں 2-3 دن آف کروں گی۔ اذلان نے اس کے ماتھے پر بندھے ہوئے پٹی کو جانچتے ہوئے دیکھا اور کہا، ہاں تو کھلنے میں ٹائم لگے گا۔ آپ ایک کام کریں، جب سٹیچز ٹھیک ہو جائیں تب آنا، تب تک آپ گھر پر آرام کریں۔ میں کیوں کھٹک رہی ہوں؟ اور اپنا خیال رکھیں، میں اپنے گھر میں شفٹ ہو گیا ہوں، وہ ہاسپٹل سے 1 گھنٹہ دور ہے اور آپ کا گھر تو ماشاءاللہ 2 گھنٹہ دور ہے۔ وہ مسکرایا، تو اب ہماری ملاقات کم ہی ہوگی، ہاسپٹل میں ہی ہم زیادہ مل لیا کریں گے۔ اور اب میں چلتا ہوں، اجازت ہے محترمہ؟ اذلان نے شرارتی نظروں سے اجازت لینا چاہی۔ نور چند لمحے خاموش رہی۔ اذلان مسکراتے رہا، پھر آپ کے ڈمپل بہت کیوٹ لگتے ہیں۔ یہ سن کر اذلان ایک بار پھر مسکرایا اور بولا، اگر ایسے تعریف کریں گی تو پھر میں ہنسنا بند کیسے کروں؟ اس سے پہلے بار کسی نے میری اسمائل کی تعریف کی ہے۔ امپریسو۔ نورے مسکرائی اور کہا، ہاں اتنی تعریف تو کر ہی سکتی ہوں، اور کہا، جی اجازت ہے۔ اذلان نے اللہ حافظ کہا اور اس کے کمرے سے نکل آیا۔ باہر آ کر وہ رحمان صاحب اور نور کی ماں سے بھی خدا حافظ کہہ کر پارکنگ کی طرف بڑھا تھا۔ ارم پہلے ہی اس کا کار باہر لا چکا تھا۔ وہ ارم کی طرف بڑھا۔ ارم نے اس سے پوچھا، یار وہ ایک بات پوچھنی ہے، پلیز ناراض مت ہونا۔ اذلان تھوڑا چونکا اور پھر بولا، ہاں پوچھ لیں، میری سے مت شرمایا کریں۔ ارم مسکرایا، ارے مجھے شرم نہیں آتی، بس وہ پوچھنا تھا، پوچھوں یا نہ پوچھوں؟ اذلان حیران ہوا، ایسی بھلا کون سی بات ہے جو آپ کو پوچھنے میں اتنی جھجک ہو رہی ہے؟ ارم تھوڑا سا سنجیدہ ہوا، اصل میں آپ کے حالات تھوڑے گڑبڑ ہیں، میں ایسی بات کروں تو یہ نہ ہو آپ مجھے بے شرم لڑکا سمجھ لیں۔ اذلان کھل کر مسکرایا اور ہنس دیا، ابھی تو آپ نے کہا تھا آپ کو شرم نہیں آتی، تو پھر بے شرم لڑکا ہی ہوئے نا، کہہ دیں جو کہنا چاہتے ہیں۔ بات ارم کو شاید نہ گزری، وہ منہ بناتے ہوئے بولا، یار اب اتنی بھی بے شرم نہیں ہو۔ وہ پوچھنا یہ تھا کہ آپ کی شادی میں ایک لڑکی آئی تھی جس کا نام شاید سجل الطاف تھا، اس کا ایڈریس یا فون نمبر مل سکتا ہے؟ مجھے اس کے گھر رشتہ بھیجنا تھا، مجھے وہ پسند آئی تھی۔ اذلان چونکا، ڈائریکٹ رشتہ؟ میں ان مردوں میں سے تو نہیں ہوں جو ریلیشن شپس رکھے یا دوست بنا کر رکھے، کیونکہ مجھے اگر کوئی چاہیے تو اپنی محرم چاہیے۔ نامحرم سے محبت تو آگ سے کھیلنے کی طرح ہے، خدا سے بھی دھوکے کی بازی اور دنیا کی ضلالت الگ۔ سو اگر میں اس کو اپنے محرم بناؤں اور پھر اس سے محبت کروں تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا۔ اذلان اس کے بات پر مسکرایا اور کہا، وہ کیزن خان کی نور رحمان کی پوری دنیا جیسے ایک لمحے میں اجڑ گئی تھی۔ اس کے کانوں میں صرف ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، اذلان بھائی صبح سے غائب ہیں۔ وہ بار بار اذلان کا نمبر ملا رہی تھی، مگر ہر بار ایک ہی جواب ملتا، The number you are trying to call is switched off۔ اس نے بے بسی سے موبائل نیچے کیا، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ یا اللہ میرے اذلان کی حفاظت فرمانا۔ وہ گاڑی میں بیٹھی اور پوری رفتار سے لاہور کی سڑکوں پر نکل گئی۔ ہر سگنل، ہر چوک، ہر اسپتال، ہر وہ جگہ جہاں اذلان جا سکتا تھا، وہ پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈ رہی تھی، مگر کہیں کوئی سراغ نہ ملا۔ اچانک اس نے بریک لگائی، اس کا دل زور سے دھڑکا۔ او مائی گاڈ اذلان، آپ ہمیشہ اپنی فون لوکیشن آن رکھتے ہیں۔ اس نے فوراً موبائل کھولا، اذلان کی لائیو لوکیشن تلاش کی۔ چند سیکنڈ لوڈنگ ہوتی رہی، نورے کی سانس جیسے رک گئی تھی۔ اچانک اسکرین پر ایک لفظ چمکا، لاسٹ لوکیشن اویلیبل۔ نورے کی آنکھیں پھیل گئی، الحمدللہ اذلان، آپ نے پھر میری مدد کر دی۔ لوکیشن لاہور کے پرانے صنعتی علاقے کے قریب موجود تھی، جہاں رات کے اس پہر شاید ہی کوئی انسان جاتا ہو۔ نورے نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا، اس نے گاڑی موڑی اور پورے رفتار سے اس سمت نکل گئی۔ گاڑی کی ایک رفتار 140 سے بھی اوپر جا چکی تھی، سڑکیں سنسان تھیں،
हवा गाड़ी से टकरा कर सीटियां बजा रही थी। नूरे के हाथ स्टीयरिंग पर मजबूती से जमे हुए थे। उसकी आंखों में सिर्फ एक चेहरा था, अजलान। बस थोड़ी देर और, मैं आ रही हूँ अजलान, आपको कुछ नहीं होने दूंगी, उसने बेइख्तियार रोते हुए कहा। तकरीबन 15 मिनट बाद अचानक 4 स्याह रंग की लैंड क्रूजर्स ने उसकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। नूरे ने फौरन ब्रेक लगाई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। या अल्लाह, ये कौन लोग हैं? चंद ही लम्हों में 5-6 लंबे कद के मसला आदमी गाड़ी से उतरे। सबके जिस्म पर ब्लैक टैक्टिल यूनिफॉर्म था, चेहरे पर स्याह मास्क से ढके हुए थे, हाथों में जदीद असला मौजूद था। नूरे ने फौरन अपना पर्स खोला, अंदर रखा अपना छोटा लेडीज पिस्टल निकाला और कांपते हाथों से उनकी तरफ तान दिया। रुक जाओ, एक कदम भी आगे आए तो गोली मार दूंगी। उनमें से एक आदमी ने फौरन दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। डॉक्टर नूर रहमान, हम आपके दुश्मन नहीं हैं। नूरे की नज़रें तंग हो गईं। फिर कौन हो तुम लोग? उस आदमी ने जेब से एक मखसूस स्याह रंग का कार्ड निकाला जिस पर सिर्फ एक निशान बना था। नूरे चंद लम्हे साकित रह गई। ब्लैक पैंथर, उस आदमी ने एहतराम से कहा। ब्लैक पैंथर ने हमें भेजा है आपकी हिफाजत के लिए और डॉक्टर अजलान अली शाह को जिंदा वापस लाने के लिए। नूरे की आंखों में एक लम्हे के लिए उम्मीद जागी। वो उन्हें पता जी मैडम, हम काफ़ी देर से आपकी निगरानी कर रहे थे, आप अकेली निकल गईं। ये अंदाज़ा पहले ही था। नूरे ने आहिस्ता से पिस्टल नीचे कर लिया। उसकी आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। प्लीज़ मेरे अजलान को बचा लीजिए, वो आदमी पूरा एतमाद लहजे में बोला। जब तक ब्लैक पैंथर जिंदा है डॉक्टर अजलान को कुछ नहीं होगा। चंद लम्हों बाद नूरे अपनी गाड़ी से उतर चुकी थी। उसके गिर्द हिफाजती हसार बना लिया गया था। एक कमांडर आगे बढ़ा और एहतराम से बोला, मैडम अब आप हमारी गाड़ी में बैठेंगी। ये मिशन अब सिर्फ आपका नहीं, हम सबका है। नूरे ने इस बात में सर हिलाया। ड्राइविंग सीट छोड़कर साथ वाली फ्रंट सीट पर आ बैठी। उसने अपनी शॉल अच्छी तरह अपने गिर्द लपेटी, फिर दूसरा दुपट्टा सर पर ले लिया। उसके हाथ मुसलसल कांप रहे थे। वो बार बार दुआ पढ़ रही थी, हस्बी अल्लाह निअमल वकील। काफिला दोबारा रवाना हुआ। 4 गाड़ियां आगे, 2 पीछे। दरमियान में वो गाड़ी थी जिसमें नूरे बैठी थी। सड़कें वीरान थीं। पूरा लाहौर जैसे सो चुका था। घड़ी की सुइयां रात के 3 बजा रही थीं। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। पूरा शहर गैर मामूली खामोशी में डूबा हुआ था। तकरीबन 30 मिनट बाद गाड़ियां शहर के पुराने सनती इलाके में दाखिल हुईं। चारों तरफ बंद फैक्ट्रियां, जंग आलूद गेट्स, टूटे हुए गोदाम और दूर दूर तक अंधेरा। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता रुकी। कमांडर ने मोबाइल पर लोकेशन देखी, फिर सामने इशारा किया। मैडम यही जगह है। नूरे ने शीशे से बाहर देखा। सामने एक बहुत बड़ा पुराना और खौफनाक गोदाम खड़ा था। उसकी दीवारें जगह जगह से टूटी हुई थी। लोहे का बड़ा गेट बंद था। इर्द गिर्द मुकम्मल खामोशी थी, ऐसी खामोशी के इंसान अपनी सांसों की आवाज़ भी सुन सकता था। नूरे गाड़ी से उतरी। उसका दिल बड़ी तरह धड़क रहा था। उसने नजरें उठाकर उस गोदाम को देखा। न जाने क्यों उसे यकीन था अजलान अंदर ही है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अजलान, मैं आ गई हूँ। कमांडर ने फौरन 4 आदमियों को इशारा किया। वो बंदूकें संभालते हुए गेट की तरफ बढ़े। नूरे ने बेसब्री से कहा, दरवाज़ा तोड़ दो जल्दी। मगर कमांडर ने हाथ के इशारे से सबको रोक दिया। नहीं मैडम, अगर अंदर लोग हुए तो वो अलर्ट हो जाएंगे। उसने जेब से एक बारीक सा जदीद लॉक ओपनर निकाला। घुटनों के बल बैठ गया। सिर्फ चंद सेकंड लगे। टक, भारी लोहे के ताले ने खुद ब खुद खुलने की आवाज़ दी। कमांडर ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, दरवाज़ा खुल गया। तमाम गार्ड्स ने फौरन अपनी बंदूकें सीधे की। एक ने आहिस्ता से दरवाज़ा धकेला। ची ची, पुराना लोहे का दरवाज़ा खौफनाक आवाज़ के साथ आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। अंदर मुकम्मल तारीकी थी और इसी तारीकी के बीच कहीं अजलान अली शाह ज़िंदगी और मौत के दरमियान कैद था। अजलान अली शाह कुर्सी से मजबूत रस्सियों के साथ बंधा हुआ था। उसके चेहरे पर जगह जगह गहरे जख्म थे। फटे हुए होठों से खून अब भी रस रहा था। उसकी एक आंख के नीचे नीला निशान वाज़े दिखाई दे रहा था। कमीज़ कई जगह से फट चुकी थी। बाजुओं पर कोड़ों के निशान अब भी सुर्ख पड़े थे। उसके जिस्म पर टॉर्चर का शायद ही कोई तरीका बाकी बचा था जो आजमाया न गया हो। कभी बिजली के झटके, कभी बेरहमाना मारपीट, कभी पानी बंद कर दिया जाता और अब उसके दोनों पाँव पर एक बहुत बड़ी भारी पत्थर रख दिया गया था जिसकी वजह से उसकी टांगें बुरी तरह सुन्न हो चुकी थी। वो नींद बेहोशी की हालत में सिर्फ सांस ले रहा था। नूरे ने जैसे ही ये मंजर देखा उसके कदम वहीं रुक गए। उसकी आंखों से आंसू बेख्तियार बह निकले। अजलान, उसकी आवाज़ कांप गई। वो दौड़ती हुई उसकी तरफ बढ़ी। उस लम्हे ब्लैक पैंथर के कमांडोज ने पूरे गोदाम को घेर लिया। उनके कदमों की चाप सुनकर आसपास पड़े गुंडे हड़बड़ा कर जाग गए। कौन है? कौन अंदर आया है? एक ने बंदूक उठाने की कोशिश की मगर अगले ही लम्हे एक कमांडो ने उसके हाथ से बंदूक छीनकर उसे ज़मीन पर गिरा दिया।
दूसरे ही लम्हे पूरे गोदाम में चीखो पुकार मच गई। ब्लैक पैंथर की तरबियत याफ्ता कमांडोज किसी तूफान की तरह उन पर टूट पड़े थे। किसी को संभालने का मौका ही नहीं मिला। चंद ही लम्हों में एक गुंडा ज़मीन पर पड़ा कर आ रहा था। किसी के हाथ मरोड़ दिए गए थे, किसी के पाँव बांध दिए गए थे और बाकी सबके हाथ पीछे बांध कर एक ही जगह बिठा दिए गए, ऐसे जैसे मच्छरों को एक साथ जमा कर दिया गया हो। कमांडर ने फ़ौरन पुलिस को कॉल मिलाई। लोकेशन ट्रेस हो चुकी है, तमाम मुलज़मान गिरफ्तार हैं। फोर्स फ़ौरन पहुँचे। इधर नूरे और एक गार्ड मिलकर अजलान की रस्सियाँ खोल रहे थे। रस्सियाँ खुलते ही अजलान बेजान जिस्म की तरह आगे गिरा। नूरे ने फ़ौरन से संभाल लिया। अजलान आंखें खोले, मैं आ गई हूँ, मगर वो बेहोश था। उसकी सांसें बहुत धीमी हो चुकी थी। नूरे ने कांपते हाथों से उसका चेहरा थामा, उसके माथे को चूमा। उसी लम्हे पूरे गोदाम में एक भारी मर्दाना आवाज़ गूंजी। नूरे रहमान सबकी नज़रें एक साथ इस समय उठ गईं। अंधेरे से एक शख्स बाहर आया। उसके चेहरे पर नफरत साफ लिखी हुई थी। वो फैज़ान शहरयार था। उसने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, क्या लगता है अपने शौहर को यहाँ से जिंदा ले जाओगी? नूरे ने खामोश निगाहों से उसे देखा। फैज़ान ने कहका लगाया, इस पूरे गोदाम में बम नस्ब हैं। सिर्फ एक बटन दबाऊंगा और तुम्हारा शौहर, ये सारे लोग सब राख बन जाएंगे। नूरे की आंखें सिकुड़ गईं। फैज़ान उसके करीब आया, लेकिन अगर तुम मुझे सिर्फ एक हाँ कह दो, अजलान को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, तो मैं उसे भी छोड़ दूंगा। वो मज़ीद आगे झुका, वरना याद रखना तुम्हारी पूरी फैमिली अभी। उसके लफ्ज़ मुकम्मल भी ना हुए थे कि तड़ाक नूरे का भरपूर थप्पड़ उसके चेहरे पर जा पड़ा। पूरा गोदाम एक लम्हे को साकित रह गया। फैज़ान लड़खड़ा गया। उसे शायद ज़िंदगी में पहली बार किसी ने इस तरह मारा था। नूरे की आंखों में आग उतर चुकी थी। उसने एक लम्हा भी ज़ाया न किया। साथ ही ज़मीन पर पड़ा एक मोटा लोहे का डंडा उठाया और पूरी ताकत से फैज़ान पर वार कर दिया। ठक! वो दर्द से चीख उठा, मगर नूरे रुकी नहीं। दूसरा वार, तीसरा वार, चौथा वार। फैज़ान अपने हाथों से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, मगर नूरे के गुस्से के सामने वो बेबस हो चुका था। पूरा गोदाम इस मंजर को हैरत से देख रहा था। ब्लैक पैंथर के कमांडोज भी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। एक लंबी चौड़ा ताकतवर आदमी और सामने एक दुबली पतली सी लड़की, मगर मार कौन रहा था और खा कौन रहा था? फैज़ान शहरयार। कमांडर के होठों पर बेख्तियार फातिहाना मुस्कुराहट आ गई। वो आहिस्ता से बोला, इसीलिए कहते हैं अपने शौहर के लिए लड़ती औरत से बड़ा कोई जंगजू नहीं होता। उधर दो कमांडोज अजलान को एहतियात से उठाकर गाड़ी की तरफ ले गए। नूरे मुसलसल फैज़ान को मारते मारते थक चुकी थी। आखिरकार उसने डंडा दूर फेंक दिया, फिर आगे बढ़ी। फैज़ान के बाल मुट्ठी में जकड़ लिया और उसका चेहरा ऊपर उठाकर बोली, खबरदार, आइंदा कभी नूरे रहमान को कमज़ोर या बुज़दिल समझने की गलती भी मत करना। मैं अपने शौहर पर एक हर्फ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, और ना ही उस पर आने वाली एक खराश। उसने उसे ज़ोर से धक्का दिया। फैज़ान दोबारा ज़मीन पर जा गिरा। नूरे मुड़ी और चलने लगी, फिर अचानक रुकी। वापस उसके करीब आई, होंठों पर तक मुस्कुराहट थी। ओह माय गॉड, तुम मुझे अजलान से तलाक लेने का कह रहे थे। उसने आहिस्ता से अपना जूता उतारा, फैज़ान के हाथ में रख दिया। क्योंकि मैं जीते जी वो कुर्राई, अजलान अली शाह के अलावा किसी और की कभी नहीं हो सकती। उसकी आवाज़ मज़ीद मजबूत हो गई। और सुनो, अल्लाह तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। अपने लिए जहन्नुम तैयार रखना। मैं दुआ करती हूँ अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। ये कहकर वो पलटी और दौड़ती हुई अजलान की तरफ चली गई। उसकी पूरी दुनिया उस वक्त सिर्फ एक शख्स था, अजलान अली शाह। ब्लैक पैंथर के बंदे उसको गाड़ी में ले जा चुके थे। नूरे ने कपकपाते हाथों से अजलान का सर अपनी गोद में रखा। उसके बाल खून से भीग चुके थे, माथे पर गहरा जख्म था, होंठ फटे हुए थे, चेहरे पर नील थे, कलाइयों पर रस्सियों के निशान, गोश्त तक उतर चुका था। नूरे की आंखों से आंसू बेख्तियार बहने लगे। अजलान, आंखें खोलें प्लीज़, मुझे ऐसे मत डराएं। मगर वो बेहोश था। उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही थीं। एक कमांडो जल्दी से मेडिकल बॉक्स ले आया। मैम, फर्स्ट एड। नूरे ने फ़ौरन आंसू साफ किए। वो सिर्फ एक बीवी नहीं थी, वो एक डॉक्टर भी थी। उसने गहरा सांस लिया और ख़ुद को संभाला। सब लोग पीछे हट जाएं, मुझे जगह दें। सब फ़ौरन पीछे हट गए। नूरे ने दस्ताने पहने, रुई पर एंटीसेप्टिक लगाया और नहायत एहतियात से अजलान के माथे से बहता खून साफ़ करने लगी। खून मुसलसल बह रहा था। हर बार रुई सुर्ख हो जाती, वो नई रुई उठाती और फिर ज़ख्म साफ़ करती। उसके हाथ हल्के हल्के काँप रहे थे, मगर उसकी तरबियत उसे महफूज रहना सिखा रही थी। प्लीज़ मुझे ऐसे मत डराएं। मगर वो बेहोश था। उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही थीं। एक कमांडो जल्दी से मेडिकल बॉक्स ले आया। मैम, फर्स्ट एड किट। नूरे ने फ़ौरन आंसू साफ किए। वो सिर्फ एक बीवी नहीं थी, वो एक डॉक्टर भी थी। इट्स रिपीटेड। अजलान प्लीज़, बस चंद मिनट, हम अस्पताल पहुंच रहे हैं। उसने ज़ख्म पर
پریشر بینڈیج لگائی، پھر کلائیوں کی رسیوں سے بنے زخم صاف کیے، ہاتھوں پر مرہم لگائی۔ ایک کمانڈو نے فکر سے پوچھا، میم سر ٹھیک تو ہو جائیں گے نا؟ نورے نے بے اختیار اذلان کا چہرہ دیکھا، اس کی آواز بھر آ گئی، انہیں کچھ نہیں ہوگا، ان کو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، میں ہوں نا۔ اس نے اذلان کی نبض دوبارہ چیک کی، کمزور تھی مگر موجود تھی۔ اس نے سکون کا سانس لیا، جلدی گاڑی ہاسپٹل کی طرف موڑو، ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کرنا۔ اس نے اپنا دوپٹہ تہہ کر کے اس کے سر کے نیچے رکھ دیا تاکہ جھٹکا نہ لگے۔ گاڑی پوری رفتار سے شہر کی طرف دوڑنے لگی۔ راستے بھر نورے ایک ہاتھ سے اس کا ماتھا تھامے رہی، دوسرے ہاتھ سے نبض چیک کرتی رہی۔ ہر چند لمحے بعد وہ اس کے چہرے سے خون صاف کرتی۔ اذلان سن رہے ہیں نا آپ نے وعدہ کیا تھا مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے، اب آنکھیں کھولیں۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی، ایک آنسو ٹپک کر اذلان کے ہاتھ پر گرا۔ اس لمحے اذلان کی انگلی ہلکی سی ہلی، نورے نے فوراً جھک گئی۔ اذلان سن سکتے ہیں مجھے، مگر وہ پھر خاموش ہو گیا۔ نورے نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا، بس ہمت رکھیں، ہم پہنچنے والے ہیں۔ چند منٹ بعد گاڑی شہر کے سب سے بڑے ہاسپٹل کے سامنے رکی۔ یہ وہی ہسپتال تھا جہاں اذلان برسوں سے اپنی خدمات انجام دے رہا تھا۔ ایمرجنسی کے باہر گاڑی رکتے ہی نورے دروازہ کھول کر تقریباً بھاگتی ہوئی باہر نکلی۔ اسٹریچر جلدی، کوڈ ایمرجنسی۔ ڈاکٹر نور رحمان کی گھبرائی ہوئی آواز سنتے ہی پورا ایمرجنسی بلاک متحرک ہو گیا۔ 2 نرسیں فوراً اسٹریچر لے کر دوڑیں۔ وارڈ بوائز نے نہایت احتیاط سے اذلان کو گاڑی سے نکالا۔ اس کا جسم جگہ جگہ زخموں سے بھرا ہوا تھا، اس کے کپڑوں پر خشک اور تازہ خون ایک ساتھ جمع ہوا تھا۔ ہسپتال کا اسٹاف اپنے سینئر ڈاکٹر کو اس حالت میں دیکھ کر سکتے میں آ گیا۔ یا اللہ، ڈاکٹر اذلان سر، کس نے یہ حال کیا؟ نورے نے مضبوط لہجے میں کہا۔ سوال بعد میں، پہلے او ٹی تیار کرو، بلڈ گروپ میچ کرو، سی ٹی اسکین، فل باڈی ایکس رے اور نیورو ٹیم کو فوراً کال کرو۔ سب ایک ساتھ حرکت میں آ گئے۔ اذلان کو تیزی سے ایمرجنسی روم کی طرف لے جایا گیا۔ نورے خود اسٹریچر کے ساتھ ساتھ دوڑ رہی تھی، اس کا ایک ہاتھ مسلسل اذلان کے سینے پر رکھا ہوا تھا، جیسے یقین کرنا چاہتی ہو کہ اس کی دھڑکن ابھی بھی چل رہی ہے۔ او ٹی کے دروازے تک پہنچتے ہی نرس نے آہستہ سے کہا، میم اب آپ باہر رک جائیں۔ نورے کے قدم وہیں رک گئے، دروازہ بند ہو گیا۔ سرخ بتی جل اٹھی۔ نورے پہلی بار خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھوں پر ابھی بھی اذلان کا خون لگا ہوا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں کو دیکھا، پھر آسمان کی طرف نظریں اٹھا دیں۔ یا اللہ، میری ہر خوشی لے لے، میری ہر آزمائش بڑھا دے، لیکن میرے شوہر کو مجھ سے مت چھیننا، وہ میری دنیا ہے، ان کی سانسیں سلامت رکھنا۔ اس کے آنسو مسلسل بہتے جا رہے تھے، جبکہ آپریشن تھیٹر کے دروازے کے اوپر جلتی سرخ روشنی اس کی بے قراری میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ آپریشن تھیٹر کے باہر وقت جیسے رک گیا تھا۔ گزرتا سیکنڈ نورے رحمان کے لیے ایک صدی بن چکا تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھی تھی مگر سکون سے نہیں، کبھی اٹھ کر او ٹی کے دروازے تک جاتی، کبھی شیشے سے اندر جھانکنے کی ناکام کوشش کرتی، کبھی دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگتی۔ اس کے ہاتھوں پر ابھی بھی اذلان کا خون جمع ہوا تھا۔ کسی نرس نے کئی بار کہا، ڈاکٹر نور پلیز ہاتھ دھو لیجیے، مگر اس نے انکار میں سر ہلا دیا۔ نہیں، جب تک یہ خون ان کے جسم میں واپس نہیں چلا جاتا یہ میرے ہاتھوں پر ہی رہے گا۔ یہ سن کر وہاں موجود کئی نرسوں کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اتنے میں کیزن خان، ارحم رحمان صاحب، اذلان کی والدہ اور علی شاہ صاحب بھی ہسپتال پہنچ گئے۔ اذلان کی ماں نے نورے کو اس حالت میں دیکھا تو دوڑ کر اسے گلے لگا لیا۔ میرا بچہ اذلان کہاں ہے؟ نورے کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ اپنی ساتھ کے سینے سے سر لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ امی، انہوں نے بہت مارا ہے ان کو، بہت زیادہ۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی۔ اذلان کی ماں نے اس کا ماتھا چوما۔ نہیں بیٹا، تم نے اپنی جان پر کھیل کر میرے بیٹے کو بچایا، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ رحمان صاحب خاموش کھڑے تھے، ان کی نظریں مسلسل او ٹی کے دروازے پر جمی ہوئی تھیں۔ ارحم کی مٹھیاں غصے سے بھیجی ہوئی تھیں۔ بھائی، بس ایک بار نارمل مل جائے، بس ایک بار نام مل جائے، قسم ہے اللہ کی، زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ نورے نے فوراً سخت لہجے میں کہا، نہیں ارحم، قانون سزا دے گا، ہم مجرم نہیں بنیں گے۔ ارحم خاموش ہو گیا۔ اتنے میں ایک پولیس افسر چند اہلکاروں کے ساتھ وہاں پہنچا۔ ڈاکٹر نور رحمان جی، فیضان شہریار گرفتار ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ تمام ساتھی بھی۔ بلیک پینتھر کی ٹیم نے ہمیں بروقت اطلاع دے دی تھی، گودام سے بم بھی ناکارہ بنا دیا گیا ہے۔ سب نے ایک ساتھ سکھ کا سانس لیا۔ تقریباً 3 گھنٹے بعد او ٹی کی سرخ بتی بجھ گئی۔ دروازہ کھلا، سرجن ماسک اتارتے ہوئے باہر آیا۔ سب ایک ساتھ اس کی طرف لپکے۔ ڈاکٹر کیسے ہیں میرے بیٹے؟ سرجن نے مسکرا کر کہا،
الحمدللہ آپ خطرے سے باہر ہیں۔ یہ سنتے ہی نورے کی ٹانگوں سے جیسے جان نکل گئی، وہ وہیں کرسی پر بیٹھ گئی اور سجدہ شکر ادا کرنے لگی۔ اس کی ہچکی بند گئی تھی۔ الحمدللہ الحمدللہ، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ سرجن دوبارہ بولا۔ کافی خون بہہ چکا تھا، جسم پر شدید تشدد کیا گیا ہے، چند دن مکمل آرام ضروری ہوگا، لیکن اب جان کو خطرہ نہیں ہے۔ اذلان کی والدہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ یا اللہ میرا بیٹا مجھے واپس دینے کا شکر ہے۔ کچھ دیر بعد اذلان کو ICU منتقل کر دیا گیا۔ وہ ابھی بھی بے ہوش تھا، چہرے پر آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا، بازو میں ڈرپس لگی تھی، سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ نورے آہستہ آہستہ اس کے بیڈ کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے کانپتے ہاتھ سے اذلان کی انگلیاں اپنے ہاتھ میں لیں، ان انگلیاں پر بھی زخم تھے۔ وہ انہیں نہایت احتیاط سے سہلانے لگی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ کھڑی رہوں گی، آج بھی ہوں اور آخری سانس تک رہوں گی۔ اسی لمحے اذلان کی انگلیوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی، نورے کی دھڑکن تیز ہو گئی، وہ فوراً جھک گئی۔ اذلان آہستہ آہستہ اذلان کی پلکیں لرزیں، بڑی مشکل سے اس نے آنکھیں کھولی، نظر دھندلی تھی۔ سب سے پہلے اسے صرف ایک چہرہ دکھائی دیا، نور رحمان، وہی بھیگی ہوئی آنکھیں، وہی پریشان چہرہ، وہی محبت۔ اذلان نے بہت مشکل سے مسکرانے کی کوشش کی، ہونٹ بمشکل ہلے۔ ڈاکٹر نورے۔ نورے کی آنکھوں سے آنسو پھر بہہ نکلے، وہ ہنس بھی رہی تھی اور رو بھی رہی تھی۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کی ڈاکٹر حاضر ہے، اذلان نے کمزور سی آواز میں کہا۔ میری بیوی۔ نورے نے فوراً اس کا ہاتھ اپنے ماتھے سے لگا لیا۔ جی، صرف آپ کے لیے، ہمیشہ کے لیے۔ اذلان کی بند ہوتی آنکھوں میں اطمینان اتر آیا، وہ دوبارہ گہری نیند میں چلا گیا، مگر اس بار یہ بے ہوشی نہیں تھی۔ اذلان 15 دن ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا۔ ان دنوں نورے اپنا کام بھی کرتی اور اذلان کا خیال بھی رکھتی۔ 1 مہینے بعد اذلان ٹھیک ہو گیا۔ نور رحمان اب اپنے مریضوں کو اچھے سے ہینڈل کرتی تھی اور اس کا سپاٹ اور سرد لہجہ مردوں کو ڈرا کر رکھتا تھا۔ اس کے ایک گارڈ نے اس کو بتایا، سر میڈم باہر 2 لڑکوں کو پیٹ رہی ہیں۔ اذلان فائل میں سر دیے مسکرایا۔ 1 گھنٹے بعد اس نے سرجری کے لیے جانا تھا۔ چھوڑو، ہمیشہ کا ہے، وہ سب سنبھال لیں گی۔ گارڈ پریشان تھا، بولا، سر معاملہ سیریس ہے۔ انہوں نے میڈم کو چھیڑا تھا، اب میڈم ان کو مار رہی ہیں۔ اذلان نے فائل بند کی، اپنا ماسک اوپر اٹھایا اور جاتے ہوئے بولا، ایک کام کرو، میم کو کوئی ڈنڈا یا گن دے دو اور کہنا اذلان سر کہہ رہے ہیں اگر قتل وغیرہ ہو جائے تو ٹینشن مت لینا، ان کا شوہر نامدار سب سنبھال لے گا۔ گارڈ سر جھکاتے ہوئے باہر گیا، مگر تب تک نورے مرمت کر کے اس لڑکے کو پولیس کے حوالے کر چکی تھی۔ 3 ماہ بعد آخرکار وہ دن آ ہی گیا۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی علی شاہ ہاؤس جگمگا اٹھا تھا، ہر طرف رنگ برنگی لائٹیں، تازہ پھولوں کی خوشبو اور لوگوں کی چہل پہل تھی۔ کچن میں عورتیں ناشتے کی تیاری میں مصروف تھیں، لان میں لڑکے ساؤنڈ سسٹم چیک کر رہے تھے۔ اوپر والے فلور پر اذلان کے کمرے میں ایک الگ ہی ہنگامہ برپا تھا۔ ڈاکٹر صاحب آج مریض نہیں ہے، دلہن دیکھنی ہے، جلدی کریں۔ کزن خان کی آواز پر پورا کمرہ کہکوں سے گونج اٹھا۔ اذلان آئینے کے سامنے کھڑا اپنی کریم اور سنہری شیروانی کے بٹن بند کر رہا تھا۔ آج اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، وہ سکون جو صرف اپنی دعا قبول ہونے کے بعد ملتا ہے۔ اس نے آہستہ سے جیب میں ہاتھ ڈالا، وہی انگوٹھی جس نے اس نے مہینوں پہلے نورے کے لیے خریدا تھا۔ وہ مسکرا دیا، بس چند گھنٹے، پھر میری نورے ہمیشہ کے لیے میرے نام ہو جائے گی۔ نیچے سے اذلان کی والدہ نے آواز دی، بیٹا سب انتظار کر رہے ہیں۔ اذلان نے آخری بار آئینے میں خود کو دیکھا، زیر لب دعا پڑھی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ دوسری طرف رحمان ہاؤس بھی روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ نورے اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، کریم اور ہلکے سنہری رنگ کا نفیس لہنگا، باریک کڑھائی، سادہ مگر باوقار جوڑی، ہلکا میک اپ اور نرم سی مسکراہٹ، وہ کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ ارحم دروازہ کھول کر اندر آیا، ایک لمحے کے لیے وہ بھی اپنی بہن کو دیکھتا رہ گیا۔ ماشاء اللہ، نظر نہ لگ جائے میری بہن کو۔ اس نے جیب سے چھوٹا سا آیت الکرسی کا نقش نکالا اور نورے کے دوپٹے میں لگا دیا۔ نورے کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ بھائی آج روئیں گے تو میں بھی رو دوں گی، ارحم ہنسنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، نہیں آج صرف خوش ہونا ہے۔ شام ہوتے ہی بارات رحمان ہاؤس کے سامنے آ پہنچی۔ 20-25 لینڈ کروزرز میں اذلان علی شاہ بارات لے کر آیا۔ ڈھول کی تھاپ، کہکے، مبارکبادیں اور روشنیوں سے سجا ہوا داخلی دروازہ۔ اذلان گاڑی سے اترا تو سب کی نظریں چند لمحوں کے لیے اس پر ٹھہر گئیں۔ کیزن خان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، واہ ڈاکٹر صاحب، آج تو پورے ہیرو لگ رہے ہو۔ اذلان مسکرا کر بولا، ہیرو نہیں، صرف ایک خوش نصیب انسان۔ نکاح کے بعد جب نورے کو اسٹیج پر لایا گیا تو ہال جیسے چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ اذلان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر فوراً نظریں جھکا لیں۔ کیزن خان نے کوہنی ماری، اوئے دیکھ بھی لیں، اب تو آپ کی بیوی ہے۔ اذلان ہلکا سا مسکرایا، اسی لیے تو نظریں جھکا رہا ہوں، نظر نہ لگ جائے۔ نورے یہ جملہ سن
کر اس کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ وہ پہلی بار دل کھول کر اذلان کو دیکھ رہی تھی۔ آج اسے احساس ہوا کہ کسی کی محبت میں خود کو محفوظ محسوس کرنا کیسا ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد خاندان والوں نے خوب تصویریں بنوائیں۔ بچے کبھی اذلان کے پاس آ جاتے، کبھی نورے کے۔ کوئی کہتا بھابھی ادھر آئیں، کوئی کہتا بھائی جان مسکرائیں۔ پورا ہال خاموشیوں سے خوشیوں سے گونج رہا تھا۔ ایک تو میری زبان۔ آخرکار رخصتی کا وقت آ گیا۔ رحمان صاحب نے بیٹی کا ماتھا چوما۔ ہمیشہ خوش رہنا میری بچی۔ نورے نے باپ کو مضبوطی سے گلے لگا لیا، پھر اپنی والدہ سے لپٹ کر رو پڑی۔ ارحم کی آنکھیں بھی بھر آئی تھیں۔ اگر کبھی کسی نے میری بہن کو رلایا، اس نے مصنوعی غصے سے اذلان کی طرف دیکھا، تو پھر میں ڈاکٹر صاحب کو نہیں چھوڑوں گا۔ اذلان نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ وعدہ کرتا ہوں اس کی آنکھوں میں آنسو آنے سے پہلے میں خود رو دوں گا۔ یہ سن کر ماحول میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ رحمان صاحب نے اذلان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اب میری بیٹی تمہاری امانت ہے۔ اذلان نے ادب سے سر جھکا دیا۔ انشاءاللہ جان سے بھی بڑھ کر۔ علی شاہ ہاؤس پہنچتے ہی نورے کا استقبال دعاؤں، ہنسی اور خوشیوں کے ساتھ کیا گیا۔ گھر میں قدم رکھتے ہوئے اس نے خاموشی سے دعا مانگی، یا اللہ اس گھر میں ہمیشہ محبت رکھنا۔ رات گئے سب رسمیں ختم ہوئیں۔ آخرکار دونوں کو آرام کرنے کا موقع ملا۔ نورے کھڑکی کے پاس کھڑی باہر چاند دیکھ رہی تھی۔ اذلان نے فاصلے سے مسکرا کر کہا، ڈاکٹر صاحبہ۔ نورے نے پلٹ کر دیکھا، جی آج پورا دن سب آپ سے بات کرتے رہے، مجھے تو 2 منٹ بھی نہیں ملے۔ نورے ہنس دی، اب تو پوری زندگی ہے نا باتوں کے لیے۔ اذلان نے آہستہ سے میز پر رکھا دودھ کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ مجھے لگتا ہے اس کی زیادہ ضرورت صرف دلہن کو ہوتی ہے، اس لیے پہلے یہ ختم کریں، پھر بیٹھ کر وعدہ کرتے ہیں ہم آپ پہلے سے جو اتنا صحت مند ہے نا، اس لیے۔ اور کیسا وعدہ؟ اذلان مسکرایا اور اس نے نرم لہجے میں کہا کہ خوشی ہو یا آزمائش، ہم دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ نورے نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ وعدہ؟ اذلان نے احترام سے اس کا ہاتھ تھاما۔ وعدہ؟ اذلان نورے کے ہاتھ باری باری چومنے لگی اور پھر اس کے قریب جاتے ہوئے بولا، بہت صبر کیا ہے۔ بہت صبر کیا ہے آپ کی ان ناگن زلفوں کو چھونے کے لیے، کیا میں چھو لوں؟ نورے مسکرائی اور اپنی لال پڑتی رنگت کو چھپانے لگی۔ اذلان نے اس کا دوپٹہ ہٹایا اور اس کے جوڑے پر لگی پنس ہٹاتا گیا۔ وہ تقریباً 25-30 پنس اتار چکا تھا، مگر بال کھولے نہیں تھے۔ وہ جھلایا، آپ نے جان بوجھ کر کیا ہے نا یہ؟ وہ آنکھوں میں مصنوعی ناراضگی لیے بولا، نہیں نہیں، قسم سے، یہ پارلر والوں نے خود لگائی ہے، مجھے تو پتہ نہیں تھا۔ نورے ڈرتے ہوئے بولنے لگی، اچھا کوئی بات نہیں، جہاں اتنا صبر کیا ہے 10-20 منٹ اور صحیح۔ اذلان پھر سے ہیئر پنس اتارنے لگا۔ اس نے نورے کے بال شانوں تک پھیلائے اور باری باری اس کے بالوں کی خوشبو اپنے اندر اتارنے لگا۔ دنیا میں ہر چیز سے بڑھ کر مجھے یہ مہک پسند ہے نورے، آپ میرا سکون ہے۔ اس نے نورے کو سینے سے لگایا اور اس کے لمس کو محسوس کرنے لگا۔ اگلے ہی صبح پورے گھر میں ناشتے کی میز پر ہنسی مذاق جاری تھا کہ زن خان نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے شرارت سے کہا، ڈاکٹر صاحب آج تو چہرہ کچھ زیادہ ہی کھلا کھلا لگ رہا ہے۔ اذلان نے فوراً جواب دیا، وجہ بھی تو خاص ہے۔ نورے شرما کر نظریں جھکا گئی۔ اذلان کی والدہ نے مسکراتے ہوئے نورے کے سر پر ہاتھ پھیرا، اب یہ گھر واقعی گھر لگنے لگا ہے۔ نورے نے ایک نظر اذلان کو دیکھا، اذلان نے بھی خاموشی سے اسے دیکھا اور دونوں کی آنکھوں میں ایک ہی دعا تھی، یا اللہ یہ خوشی ہمیشہ قائم رکھنا۔ 5 سال بعد، 5 سال وقت واقعی پڑ لگا کر اڑ جاتا ہے۔ علی شاہ ہاؤس جو کبھی خاموشیوں، سازشوں اور دکھوں کا مسکن بن گیا تھا، آج بچوں کی للکاریوں سے گونج رہا تھا۔ لان میں رنگ برنگے پھول کھلے تھے، فوارے کا پانی دھیمی آواز میں بہہ رہا تھا، صبح کی ہلکی ہلکی دھوپ ہر طرف بکھری ہوئی تھی۔ اسی لان میں 2 ننھے وجود دوڑتے پھر رہے تھے۔ بابا پکڑ کے دکھائیں 5 سالہ ایان اذلان علی شاہ اپنی ننھی ٹانگوں سے پوری رفتار سے بھاگ رہا تھا۔ اس کے پیچھے گلابی فراک پہنے 4 سالہ عائزہ اذلان علی شاہ کھلکھلاتی ہوئی دوڑ رہی تھی۔ بھیا رک جائیں، مجھے بھی ساتھ کھیلنا ہے۔ ان دونوں کے پیچھے ایک لمبا قد، سفید شرٹ اور بلیک ٹراؤزر پہنے شخص مصنوعی غصے سے بھاگ رہا تھا۔ اوئے آج تو دونوں کی خیر رہی، میرے مریض بھاگ سکتے ہیں مگر میرے بچے نہیں ہیں۔ ڈاکٹر اذلان علی شاہ تھا، چہرے پر پہلے سے زیادہ وقار تھا، مگر آنکھوں میں آج بھی وہی محبت تھی، وہی دیوانگی، وہی سکون۔ اچانک اس نے ایان کو پکڑ لیا، مل گئے جناب۔ ایان زور زور سے ہنسنے لگا، بابا چیٹنگ کی آپ نے۔
اذلان نے اسے کندھوں پر بٹھا لیا۔ بابا ہمیشہ جیتتے ہیں۔ اتنے میں عائزہ بھی دوڑتی ہوئی آئی اور دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر بولی، اور میں؟ اذلان نے ایک ہاتھ سے ایان اور دوسرے ہاتھ سے عائزہ کو اٹھا لیا۔ تم دونوں میری پوری دنیا ہو۔ دونوں بچوں نے بیک وقت اس کے گال چوم لیے۔ اس لمحے پورچ سے ایک نرم آواز آئی، اگر بچوں کو اتنا ہی پیار کر لیا ہے تو ناشتے پر بھی آ جائیں ڈاکٹر صاحب۔ اذلان نے پلٹ کر دیکھا، سفید لباس، ہلکا سا حجاب، چہرے پر وہی سکون۔ نور رحمان نہیں، ڈاکٹر نور اذلان علی شاہ۔ وہ آج شہر کی بہترین تھراپسٹ سمجھی جاتی تھی، مگر اذلان کے لیے وہ آج بھی صرف اس کے نوری تھی۔ اذلان چند لمحے اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ 5 سال بعد بھی اسے دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکن ویسے ہی بے قابو ہو جاتی تھی جیسے پہلی ملاقات میں ہوئی تھی۔ نورے نے مصنوعی ناراضگی سے کہا، ڈاکٹر صاحب اتنے سال ہو گئے، اب تو نظریں ہٹا لیا کریں۔ اذلان مسکرا دیا، کوشش تو ہر روز کرتا ہوں مگر کامیاب آج تک نہیں ہوا۔ نورے کے گال سرخ ہو گئے۔ بچے دیکھ رہے ہیں۔ ایان فوراً بولا، امی بابا تو ہمیشہ آپ کو ہی دیکھتے رہتے ہیں جیسے میں کیک کو دیکھتی ہوں۔ عائزہ نے بھی معصومیت سے کہا، کل بھی بابا نے کہا تھا میری نورے دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے۔ نورے نے مصنوعی غصے سے اذلان کو گھورا۔ اذلان آپ بنا پورے لان کہکو سے گونج اٹھا۔ اسی وقت اندر سے اذلان کی والدہ کی آواز آئی، ارے بچوں، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، سب ڈائننگ ٹیبل پر جمع ہو گئے۔ علی شاہ صاحب پہلے سے کہیں زیادہ بدل چکے تھے، چہرے پر نرمی اور آنکھوں میں اپنے بیٹے پر فخر تھا۔ رحمان صاحب بھی وہیں بیٹھے تھے۔ دونوں خاندان اب صرف رشتہ دار نہیں تھے، ایک خاندان بن چکے تھے۔ ناشتے کے دوران ایان اچانک بولا، بابا آپ اور امی کی محبت والی کہانی سنائے نا۔ نورے نے فوراً اذلان کو گھورا، خبردار اگر بچوں کے سامنے کچھ الٹا سیدھا بتایا تو۔ اذلان ہنس پڑا، میں صرف اتنا بتاؤں گا کہ ایک لڑکی تھی جو سمجھتی تھی میں اسے نظر انداز کرتا ہوں۔ نورے نے فوراً میز کے نیچے سے اس کے پاؤں پر ہلکی سی ٹھوکر ماری۔ اذلان ہنسنے لگا، اور ایک لڑکا تھا جو ڈرتا تھا کہ کہیں اپنی محبت کو نظر نہ لگا دے۔ نورے کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس نے آہستہ سے اذلان کا ہاتھ تھام لیا۔ اذلان نے بھی اس کی انگلیوں کو مضبوطی سے تھام لیا۔ دونوں کی نظریں ملیں اور ان نظروں میں 5 سال پہلی والی محبت آج بھی زندہ تھی۔ قربانی کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ ان دونوں کی ایک دوسرے کے لیے دی گئی قربانیاں رنگ لے آئی تھیں۔ محبت بڑھ چکی تھی، بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ گہری۔ کہتے ہیں سچی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ وقت کے ساتھ صرف مضبوط ہوتی جاتی ہے، اور بعض محبتیں بڑی آزمائشوں کے بعد اللہ خود مکمل کرتا ہے۔ اذلان علی شاہ اور نور رحمان کی محبت بھی انہی محبتوں میں سے ایک تھی جنہیں دنیا نے 1000 بار توڑنے کی کوشش کی تھی، مگر اللہ نے ہر بار پہلے سے زیادہ خوبصورت انداز میں جوڑ دیا، اور یوں نفرتوں، سازشوں، آنسوؤں اور آزمائشوں سے شروع ہونے والا سفر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محبت کی جیت پر ختم ہوا۔ اختتام: کچھ محبتیں آسان نہیں ہوتی۔ انہیں پانے کے لیے انسان کو اپنا خواب، اپنی خوشیاں، اپنا غرور، یہاں تک کہ خود کو بھی قربان کرنا پڑتا ہے۔ اذلان اور نورے کی کہانی بھی ایسی ہی تھی، آزمائشوں سے بھری، جدائیوں سے سجی، مگر آخرکار اللہ کی رحمت سے مکمل ہوئی۔ اگر اس کہانی نے آپ کے دل کو کبھی مسکرانے پر مجبور کیا، کبھی آنکھیں نم کی، تو یہی ایک لکھنے والے کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔